ویلکم بیک ویوز، رمضان کے رنگ سائر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں تحمل پر، برداشت پر، رواداری پر، بے صبری پر۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ برداشت کا مادہ وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کسی چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو بس پھر اپنے آپے سے باہر ہو جانا؟ دین اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ہماری ٹرانسمیشن کے اندر مختلف جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں ہم نے معاشرے کے اندر کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی طرح ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے حافظ زین العابدین صاحب نے، نوجوان اسلامی اسکالر ہیں۔ آپ سب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ویلکم۔ آپ سب، کیونکہ آپ کا انٹریکشن یوتھ کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے صبری، بے چینی اور یہ جو تحمل اور برداشت کا عنصر جو ہے یہ سب سے زیادہ کم جو ہے وہ نوجوان نسل میں پایا جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں اگر اس سوال کو تھوڑا سا وسیع کر دیا جائے جی، تو یہ جو بے صبری ہے اور باقی جو چیزیں ہیں یہ عمر کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 50 سال سے اوپر ہے وہ زیادہ بے چین ہے، اس کی اپنی ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچ کا پیمانہ اور چیزیں۔ جہاں پر اس حوالے سے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے جی، وہ تو بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ نے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ نے اس طرح چل کر دکھایا۔ ظاہری بات۔ لیکن جو چیزیں آپ نے ابھی بیان فرمائی اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی ہے، اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، وہ ایسی موقع فراہم کرے کہ انسان کیا کہتے ہیں اس کے اندر صبر آئے، برداشت آئے، تحمل آئے، اور اس کے لیے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جائے۔ صحیح۔ اور ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست تو نہیں ہوتا جی، لیکن کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، صحیح، جب وہ باہر آئے گا تھوڑی سی آپ اس سے بات کریں گے، مطلب وہ پوزیٹیو بات بھی ہو تو وہ تلخی سے اس کا جواب دے، اس کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں۔ جہاں پر اس کی علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فرداً فرداً سمجھائیں، افراد کو ان کی تربیت کریں، ذہن سازی کریں۔ اسی طرح ریاست کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے مواقع فراہم کرے۔ لیکن آپ سب بات یہ ہے، آپ کی بات بڑی اہم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم سارا کا سارا ملبہ اسٹیٹ بھی کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے تربیت کرنا؟ سب سے پہلے اس طرح آپ سب نے کہا کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ انسان گھر سے پریشان ہے، انسان کاروبار سے پریشان ہے، انسان اپنی جاب سے پریشان ہے، تو اس وجہ سے بھی تو انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو پھر باہر آ کے دوسروں پر غصہ نکالنا، کیا یہ انسان کی فطرت ہے؟ انسان کی فطرت ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلیم الطبع پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فطرت پہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسے معاشرہ ان جانب لے جاتا ہے غلط کاموں کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں جو دکھتا ہے نا اس کے اندر انسان اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جاتا ہے غیر شعوری طور پہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، ڈھالتا چلا جاتا ہے، ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ جیسے مولانا نے بات کی کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ گھر میں دیکھیں کہ جب گھر میں 2-4 بھائی ہوتے ہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ اس بھائی نے زیادتی کی میں ابا کو کہوں گا وہ اس کے کان کھینچ دے گا۔ اس موقع پہ وہ اتنا بے صبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسے پتا ہے کہ بھائی میرے اوپر کوئی ایک حاکم بیٹھا ہے، گھر کا ایک حاکم ہے، وہ ہمارے اندر عدل قائم کر سکتا ہے، وہ مجھے میرا حق دلوا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مساوات جو ہے نا، یہ صبر کے اندر مساوات کا بڑا تعلق ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے؟ اگر پھر مساوات کی بھی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مساوات عدلی اور مساوات معاشرتی۔ اچھا، ٹھیک ہے؟
مساوات عدلی کیا ہے کہ اگر مجھے یقین ہوگا میرے ساتھ فلاں شخص نے زیادتی کیا، میرے پیچھے پورا اسٹیٹ کھڑا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کا مطلب اسٹیٹ قائم کرنے کا یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ ہمیشہ جو ایک اس کا اصول ہے نا وہ مظلوم کو حق دلانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جیسے حلف الفضول بھی آپ کو پتا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اس کا حصہ بنے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا تھا کہ جو مکہ کے عباش قسم کے لوگ تھے وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے مال لے لیتے لیکن ان کے حق نہ دیتے، صحیح، ٹھیک ہے، تو پھر ایک یہ حلف، یہ اس میں فضل نام کے کچھ لوگ تھے انہوں نے بنایا اور نبی پاک اس کا حصہ بنے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی نہیں دے گا تو ہم دلوائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو گیا، پھر وہ ظالم تلوار نہیں مظلوم تلوار نہیں نکالتا، وہ ان کے پاس جاتا ہے، طاقتور اور صاحب اقتدار کے پاس۔ ہمارے یہاں پہ دیکھنے میں جو بات یہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اسٹیٹ ہمیشہ طاقتور لوگوں کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں، لیکن میں وہی بات کر رہا تھا کہ مظلوم کے پاس میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا ہماری تربیت اس نہج پہ ہو پاتی ہے کہ ہمارے والدین کی گود سے جو ہماری تربیت ہو رہی ہے، یا ہم جس مدرسے میں، جس اسکول میں، جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، کیا وہاں پہ اس حوالے سے کہ تربیت کا ماحول فراہم کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا آ جائے، اور اس طرح کہ اگر آپ معاشرے میں جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں وہی کچھ ہو جو انسان چاہتا ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان نہیں چاہتا، نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر وہ ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ پھر رد عمل کے اندر ایسا ہو جائے، چڑچڑا ہو جائے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے تک چلا جائے۔ جی، اسلام جو ہے نا ہمیں دو طرح کے حقوق دکھاتا ہے۔ جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حقوق کے بارے میں بہت نرم تھے، اچھا، اپنے حقوق کے بارے میں بہت نرم تھے، کہ کوئی یہاں تک کہ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں چادر تھی، اس نے چادر زور سے کھینچ دی جس کی وجہ سے آپ کے کندھا بھی زخمی ہو گیا، اور کہا کہ آپ مجھے کیوں نہیں مال غنیمت میں سے مال دیتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، درگزر کیا اور اسے خوش کر کے بھیجا، جتنا وہ مال چاہتا تھا اتنا دے کے بھیجا۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لیکن جب بات کسی مظلوم کی آتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت سخت ہوتے، جب بات شریعت کی آتی تو کسی کو معاف نہ کرتے، کسی مظلوم کو حق دلانے کی آتی تو کسی کو معاف نہ کرتے۔ تو کلیئر کٹ ہے کہ دین کے اوپر بات آ گئی یا شریعت کے اوپر بات آ گئی، اس پہ تو دو رائے نہیں ہے۔ اب سب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح بیان فرما رہے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی کہ عدم برداشت کی وجہ سے ہمارے ماتحت جو طبقہ ہے، جسے ہم اپنا ملازم بھی کہہ سکتے ہیں یا ہمارا سٹاف کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر روز بروز ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ایک لقمہ پلیٹ سے اٹھا لیا بچی نے، آپ کے بیٹے کی پلیٹ سے یا آپ کی بیٹی کی پلیٹ سے، تو آپ نے برداشت نہیں کیا اور اس کے اوپر ایسا ظلم ڈھایا کہ جس کو دیکھ انسانیت بھی شرما جاتی ہے، کام جاتی ہے۔ ایک طرف دین کی یہ تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ حضرت انس بن مالک آپ کی خدمت 10 سال رہے، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے تو کبھی ایک دفعہ بھی یاد نہیں رہا کہ آپ سے کبھی آپ نے اف تک لفظ بھی اپنی زبان سے کہا، حتیٰ کہ ایسا ہوتا تھا اکثر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام بھیجتے تو آپ جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تو بچے کھیل رہے ہوتے تھے، حضرت انس بن مالک بھول جاتے، ان کے ساتھ اس میں کھیل میں مصروف ہو جاتے۔ آقا علیہ السلام تشریف لاتے، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو میں نے ڈر گیا کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں مجھے ڈانٹیں گے، اب کیا کہیں گے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر بڑے پیار سے حضرت انس بن مالک کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا میں تمہیں فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، آپ گئے نہیں وہاں پہ؟ تو انس بن مالک عرض کرتا اللہ کے رسول میں بھول گیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے یہاں پہ جو سیرت کا میسیج ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا آپ کھیلو، میں اپنا کام خود ہی کر رہا ہوں۔ کیا ہم بھی ابھی کبھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو جناب ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، مارتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ تشدد کا رویہ اختیار کرتے۔ ہمیں اس معاشرے کو اس کی تربیت و تربیت کرنی ہے نا آپ صاحب۔ بالکل، جو حضرت انس والی بات ہے وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے ہم سب کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر پورا اتریں۔
لیکن آپ کا رویہ اور آپ کا وہ انسانوں والا رہے. مطلب آپ کسی سے باز پرس کریں یا اس کو تادیباً کوئی کارروائی کریں اس کو سمجھانے کے لیے مطلب آپ انسان لگیں تو اس حد تک تو گنجائش ہوتی ہے صحیح کہ آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں. اور وہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ مار بھی سکتے ہیں؟ نہیں مطلب اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ کو کام بھیجا ہے ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ کام کیوں نہیں کیا، اس کے لیے تھوڑا سا سخت الفاظ استعمال کر دیا یا لہجہ سخت کر دیا تو اس حد تک تو ہے. لیکن آپ جیسے ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ گھر میں ملازمہ نے وہ صفائی نہیں کی تو اس نے اتنا تشدد کیا کہ اس کا سر پھاڑ دیا. تو اس کے لیے ہمیں جہاں پر معاشرے میں کیا کہتے ہیں عدم برداشت کو ختم کرنا ہے وہاں پر ہم ایسی قانون سازی کریں کہ انسان خود سوچے کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو قانون میرا پیچھا کرے گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ قانون بنتے ہیں پھر یہ عجیب ہمارا المیہ بن گیا ہے. ہم قانون سے تو ڈراتے ہیں لیکن تربیت کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ تربیت ایسی کر دی قانون تک نوبت ہی نہ آئے. نہیں، اب جب ایک بندے کی تربیت نہیں ہے اس کو آپ نے کسی طرح تو ایک حد میں رکھنا ہے نا. اب اس کو حد میں رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی کی تربیت نہیں ہو گئی، تربیت نہیں ہوئی مطلب وہ جو بھی وجوہات اس میں دیکھ لو کہ اس کے گھر سے نہیں ہوئی، اب وہ کیا کہتے ہیں جس جگہ پہ اس نے تعلیم و تعلم کیا وہاں پہ نہیں ہوئی مان لیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ نہیں، اس کا حل تو یہی ہے نا، وہ تو اینڈ سچویشن ہے نا کہ جب آپ انتہا کو پہنچ گئے اس کے بعد قانون کی بات ہے. لیکن پہلے ہم معاشرے کی تربیت تو کریں نا. ناظرین کرام، ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. میرے ساتھ موجود ہیں جواد احمد صاحب، بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. میں جواد صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے. اور کیا پیش کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہیں. کیا چیزیں ہماری ہیں. کیا پیش کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہیں. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. اور نقشہ تیرا دل کش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے.
جس نے بھی تجھے دیکھا سو جان سے واری ہے جس نے بھی تجھے دیکھا سو جان سے واری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یا رسول اللہ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے میں سمجھ رہا تھا کہ سارے ہم محسوس ہو رہے تھے اس پہ ناظرین کرام ہم نے جو بات کی آج تحمل کی برداشت کی جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا حافظ صاحب نے بھی فرمایا انسان کا جو مزاج ہے وہ جب بگڑ جائے تو یقیناً معاشرہ بگڑ جاتا ہے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اور یہ قتل و غارت جو ہے یہ مزاج کے بگڑنے پر ہی شروع ہوتی ہے آج جو ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں آج جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ قتل و غارت کی وجہ سے جو لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ مزاج کی خرابی کی وجہ سے تھا اور انسان کی عجیب ایک کیفیت ہے کہ انسان جب جس بات پہ اکڑ جاتا ہے اور جس بات پہ سٹینڈ لے جاتا ہے اکثر اپنی انا کی خاطر اور اپنی میں کی خاطر اس وقت جا کر معاملات بگڑتے ہیں مفتی صاحب کیا انسان اپنی انا پر قابو نہیں پا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاشرے کا سارا بگاڑ سامنے آتا ہے بالکل پا سکتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور بزرگوں کی تعلیمات تک ہم دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے جسے قابو کیا نا وہ اپنی میں کو ہی قابو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم میں پہلوان کون ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی جو کسی کو پچھاڑ دے کہا نہیں تم میں بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا جائے ٹھیک ہے یہ غصہ جو ہے نا یہ انسان سے بہت بہت کام کروا جاتا ہے بالکل یہ سارے معاملات انسان کے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے بگاڑ کے غصے کی وجہ سے ہے نا بالکل اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو ناک پھلاتا نا تو اس کے ناک میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اس وقت ٹھیک ہے تو وہ پھر شیطان کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے جس طرف شیطان اس کی ناک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب ایسی کیفیت ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بالکل دیکھیں طریقہ کتنا پیارا بتایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ جیسے ہی بیٹھے گا اسے غصے کے عالم میں یہ بات یاد آئے گی کہ میرے نبی نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اس کا دھیان اس ایشو سے ہٹ جائے گا بالکل صحیح بڑی پیاری بات بیٹھے ہو ابھی بھی نہیں کم ہوا تو لیٹ جاؤ ٹھیک ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ پھر زبان کا بڑا دخل ہے معاملات کو بڑھانے میں ٹھیک ہے
زبان کا بڑا دخل ہے. اگر ہم زبان کو اسے خاص موقع کے اوپر قابو میں رکھ لینا تو بہت سارے گھریلو معاملات, بہت سارے معاشرتی معاملات ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں. زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے انسان کا. بالکل اب مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا زبان کی بات, ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو زبان کا زخم ہے وہ نہیں مٹتا, تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہوا ہے کمرشل بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں تو یہاں سے اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, رمضان کے رنگ سر ٹرانسمیشن, اور آج ہم بات کر رہے ہیں تحمل, برداشت, رواداری, جو ہمیں بالکل نہیں نظر آ رہی. بہت سارے وجوہات ہیں اس کی. مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, استحصال بھی ہے, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. لیکن آج ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت چہرہ ہے. پنجاب پولیس کے بہت خوبصورت نوجوان پڑھتے ہیں, دل سے پڑھتے ہیں اور سما باندھ دیتے ہیں, اور جب آپ کلام پڑھتے ہیں دل میں واقعی اترتا ہے. اور آپ جیسے لوگ یقیناً ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں, اثاثہ ہیں, ایسٹ ہیں. سمیع صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے. جی بسم اللہ. سرکار مدینہ دے رب شان بدائے. بڑا خوبصورت کلام اور نیا کلام میں لاہور رنگ کی پوری ٹیم کی نظر کرتا ہوں. سرکار مدینہ دے رب شان بدائے. سرکار مدینہ دے رب شان بدائے. رب شان بدائے. سرکار مدینہ دے رب شان بدائے. جبریل امی ور کے دربار بنائے. جبریل امی ور کے دربار بنائے. جبریل امی ور کے پھر لجپال نے خوابا بچھ دیدار کرائے. لجپال نے خوابا بچھ دیدار کرائے. دیدار کرائے. لجپال نے خوابا بچھ
समी साहब कमाल कर दी यार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान बढ़ाए हुए हैं। वरफ़ाना लका ज़िक्र, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान में नबी की शान बयान की है। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत पैनल मौजूद है और नौजवान है हमारे साथ दोनों, और आज का समझता हूँ सुलगता हुआ मौजू है अदम बर्दाश्त। अब साहब सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं और हम उस पर देखते हैं अदम बर्दाश्त, ऐसी अदम बर्दाश्त, कोई चीज़ किसी के पसंद नहीं आ रही, किसी की राय पसंद नहीं आ रही, हम भड़क उठते हैं, हमारे मुंह में जो आता है हम कहते हैं और हर बंदा ही अपना फतवा लगाई जा रहा है। आप तो खुद मुफ्ती हैं, एक जामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ये माशरे में हमने हर एक को इख्तियार दे दिया है कि जिस पे चाहे फतवे लगा दें, जिस पे चाहे किसी की बात पसंद ना आए उसको जनाब जहाँ पे जाकर मर्जी खड़ा कर दें? बड़ा अच्छा बात आपने की कि हमारे माशरे की ये बदकिस्मती है जी कि हर बंदा जिसको कुछ मालूम है नहीं है, बस उसने अपनी एक राय रखी हुई है, उससे उसने आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना। बिल्कुल सही। हालांकि होना ये चाहिए कि बड़ा आदमी है, उसका तजर्बा ज़्यादा है, उसका इल्म ज़्यादा है, तो उसकी बात को मानना, उसका स्टेटस है, तो उसका स्टेटस है, तो वो सारी चीज़ों की रोशनी में बात कर रहा है, तो उसकी बात को मान लिया जाए। उसका इल्म भी है, हाँ, उसका तजर्बा भी है, उसका तदय्युन भी है और हालात हाज़िर से वाकफियत भी है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये चीज़ें पहले किसी हद तक मौजूद होती थी, लेकिन अब जब से माशाल्लाह सोशल मीडिया आया है, इसने तो आग लगा के रख दी है। और फिर सोशल मीडिया पे कोई पैमाना नहीं है, बस जिसका जो दिल करता है उसको फौरन 1 मिनट के अंदर उसकी मजम्मत कर दो और उसको रगड़ दो। मतलब कोई उसूल होने चाहिए, कोई तरतीब होनी चाहिए कि उसको चलाने की। अब देखें, बहुत सी दफ़ा ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं, तकलीफ़ होती है जी। रवादारी, बर्दाश्त सारों होनी चाहिए। मतलब एक आदमी है, वो आपके ख्यालात से वो क्या कहते हैं मुत्तफ़िक़ नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसको बर्दाश्त करें, ठीक, ऐसे जुमले ना कहें कि जिससे उसको तकलीफ हो। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुफ्तियान कराम इस बात पर जो कदीम गुजरे हैं, वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जी कोई शख्स किसी काफिर को ए काफिर कहकर पुकारे और उसको नागवार गुजरे, फरमाए ये भी गुनाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, काफिर को छोड़ो, यहाँ तो मुसलमानों के अंदर इस तरह तरतीब बना दी गई है कि बस वो जुमला हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अपने नजरियात को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि जो मेरा नजरिया है वही बस अटल है, वही फाइनल है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती, कोई उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, क्या हमने अपने माशरे की तरबियत वो की है? हर चीज़ में तो दीन इस्लाम ने आगाही दी है। क्या आज मिंबर महराब अपना एक किरदार अदा कर रहा है बर्दाश्त के हवाले से, तहम्मुल के हवाले से? बहुत सारे मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, क्या हमने मिंबर महराब से इसकी आवाज़ उठाई है कि सोशल मीडिया पे तहम्मुल कैसा और बर्दाश्त कैसे पैदा करनी? जी, असल बात यह है कि मिंबर और महराब से तो आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन हम मिंबर और महराब के साथ, हमारे अवाम मिंबर और महराब के साथ किस कदर मुंसलिक हैं, वाह, ये भी तो देखें ना। बिल्कुल सही।
ہم ممبر و محراب کی کتنی سنتے ہیں. ہم تو جمعہ پڑھنے اس وقت جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں جناب عربی خطبہ شروع ہو چکا ہوگا اور عربی سے ہمیں آگاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک کہ ہے. مولوی صاحب وہ والا بیان نہیں کرتے جو ہم سننا چاہتے ہیں. جی اب پھر مولوی صاحب کو وہ سکھائیں گے نا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بہت عروج پہ چلی گئی ہوئی ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. واہ واہ بالکل صحیح. ہمارے ہاں ہر بندہ کنویں کا مینڈک بن گیا. وہ جب مینڈک کنویں میں ہوتا ہے نا تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ سارا آسمان یہ جو کنویں کے ہاتھے سے نظر آ رہا ہے نا یہی ہے. وہ سمجھتا ہے جتنا مجھے پتا نا یہی کل علم ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتا اس کنویں کے باہر بھی ایک جہاں ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ جو ایک عالم دین, جو ایک ممبر و محراب کا وارث, جو ایک اس ڈیوٹی کے اوپر مامور بندہ اپنی زندگی ان کتابوں میں لگانے کے بعد ہمیں بیان کر رہا ہے وہ علم ہے. واہ واہ بے شک. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نہیں جتنی میری معلومات ہے یہی علم ہے. مولوی صاحب کو کچھ نہیں پتا. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اصل میں ہم نے اپنے جو عوام ہے, اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں, ان کی تربیت یہ کر دی کہ جو تمہیں پتہ یہی ہے سب کچھ. لیکن مفتی صاحب تربیت کی کس نے؟ جی یہ ہمارے اسکول سسٹم نے کی. ہم اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں بھیجتے, مسجد میں نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے. قاری صاحب پڑھانے بھی آئے تو انہیں کہتے ہیں قاری صاحب آج اسے اسکول سے کام بڑا ملا ہے, تھوڑی دیر پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو 10-15 منٹ. قاری صاحب بھی کہتے ہیں چلو جی موج لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دین سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں دین صرف ہمیں اتنا ہے کہ بچہ قرآن پاک پڑھ جائے, کیونکہ کل کو ہم کہنے والے بنے کہ بچے نے قرآن پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے, کس طرح اپنے غصے کو روکنا ہے, کس طرح بردباری کرنی ہے, کس طرح معاف کرنا ہے, کس طرح درگزر کرنا ہے, ان ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عدم برداشت ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں بڑا بگاڑ آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو ایک بدو جو ہے وہ آیا, اعرابی جسے کہتے ہیں, وہ آیا, اس نے آ کر مسجد نبوی کے صحن میں ایک طرف جا کر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو بڑا برا لگا, بڑا تحش آیا اور بہت بڑا عجیب ایک عمل تھا. صحابہ کرام لب کے اس کی طرف اس کو روکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روک دیا, صحابہ کو پیچھے کیا, پیچھے آ جاؤ, اور روکا کہ ابھی اس کو ایسے نہیں روکنا, ہو سکتا ہے کہ وہ جس کیفیت میں اسے روکیں وہ بیمار ہو جائے. آپ نے کس قدر برداشت دکھائی. آپ نے بعد میں جا کر اس کو بلوایا اور بلوا کے اس کو کہا اللہ کے بندے یہ مساجد اللہ کے گھر ہوتی ہیں, طہارت والی جگہ ہوتی ہیں, یہ پاکیزہ جگہ ہے, ایسے یہاں پہ عمل نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے. اور پھر آپ نے ڈول منگوایا پانی کا اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے وہاں پر بہایا. یہ ہے طرز عمل سکھانے والا, عمل کر کے دکھایا جائے. یہ آج ہم اپنے معاشرے کو کیوں نہیں بتاتے کہ جس ذات کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جس ذات کا ہم ماننے والے ہیں, ہم اس ذات کے جو سیرت طیبہ ہے جس کو قرآن نے اس کو حسنہ قرار دیا ہے, تو ہم اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ اور کیا مفتی صاحب یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں اویئرنیس دے سکے, یا لوگوں کی کمزوری ہے, عوام کی کمزوری ہے کہ وہ ایسی اویئرنیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دونوں طرف سمجھ لیں کہ یہ کھچڑی برابر ہے. اچھا. دونوں طرف سے غفلت کا مظاہرہ. عوام سیکھنے کو تیار نہیں ہے اور ہم بتانے کے لیے تیار نہیں. علماء بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, بتائیں تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا. لیکن سب علماء نہیں ہے, میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. یہ بھی حقیقت ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ سب. آپ دیکھیں ہمارا خانقاہی نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. خانقاہوں میں تربیت ہوتی تھی, اسے ختم کر دیا گیا. جو آج خانقاہوں کے وارث ہیں وہ خود ایک جابر قسم کے, ان کے ہاں اپنے مریدوں کے ساتھ یا اپنے جو ان کے پاس رہتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ انسانیت کو شرما کے رکھ دیتا ہے. لیکن مفتی صاحب میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں, ابھی بھی وہاں سے دین کا پیغام نکل رہا ہے, مساجد سے, مدارس سے. یہ خیر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو ہمارے اندر موجود ہے اس کے اندر یہ دینی کی برکت تو ہے کہ وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. آپ سب کیا کہیں گے کہ جو میں نے ان سے بھی بات کی, اویئرنیس کیسے دی جائے کہ اس نوجوان نسل کو کیسے اٹریکشن دی جائے کہ آؤ بھی سیرت رسول کو پڑھو اور اہل بیت اطہار کی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کی طرف لایا جائے, تاکہ جو ہمارے لیے اصل نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, وہ قرآن تو کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ان جیسے ہدایت یافتہ ہوں گے. تو کیسے ان کو اٹریکشن دی جائے؟
دیکھیں کہ ہمارا نصاب اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اس میں آگاہی ہو، اور پھر وقتاً فوقتاً ایسے جیسے فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی فلاں موضوع پر، برداشت پر، صبر پر، ان چیزوں پر کتنی واقعات ہیں اور کتنی احادیث مبارکہ ہیں، اس کو مقابلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ترتیب رہی ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اگر کہیں کہ ممبر و محراب، تو افسوس کے ساتھ کہ اتنا بڑا چینل تھا ممبر و محراب امت کی اصلاح کا، واہ واہ، اس کو بے اثر کیسے کیا اور کس نے کیا؟ مطلب ایسے لوگ ہمارے درمیان آ گئے کہ جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ جناب کہ ہمارے ہاں اختلاف ڈالیں گے اور اختلاف کی باتیں کریں گے اور پھر ان کو پذیرائی ملے گی، ورنہ تو وہ کیا کہتے ہیں کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پذیرائی دی کس نے؟ پذیرائی تو پی سی عوام نے دی نا۔ جی پذیرائی تو عوام نے دی نا۔ نہیں، یہ تو انسان کی فطرت ہے، وہ مثالیں والی چیز وہ زیادہ پسند کرتا ہے، اس میں اصل میں ہم نے مزاج بنا دیا نا۔ ہر نئی چیز ایک دفعہ تو ہاں، انسان کل کو اچھی جدید لگتی ہے نا۔ عزیزن والا حساب ہے کہ ایک دفعہ تو نئی چیز اچھی لگتی ہے، پھر جب انسان اس میں ڈوب جاتا ہے نا۔ آپ مغرب کو دیکھیں، مغرب نے کیا کچھ انسانیت کے ساتھ نہیں کیا، لیکن آج وہ اپنے ہی اس عیاشی میں اور اس بے راہ روی میں غرق ہو گیا ہوا ہے۔ آج وہ چاہتے ہیں ہم واپس آ جائیں، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کس طرح اس کو ہم پذیرائی دیں، ترکی ہم سے، آج جو ہمارے ملک کو سیکولر بنانے کی بات کرتے ہیں، ترکی ہم سے زیادہ سیکولر تھا، لیکن آج وہاں پہ بچوں کو کیوں حافظ بنایا جا رہا ہے کہ سرکاری سطح پہ بچوں کی پذیرائی حفاظ کرام کی جا رہی ہے، انہیں انعامات دیے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے، کیا سرکاری سطح تو بات کی بات ہے، کیا ہم نے گھر میں ایسا ماحول دیا ہے کہ ہم تو گھر میں سے وہ جو سب سے لاچار بچہ ہوتا ہے، جو سب سے نالائق ہوتا ہے، اسے مدرسے میں پھینک دیتے ہیں؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم من حیث القوم اس بیماری کے شکار ہیں کہ ہم اپنی تربیت خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود جو ہے اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ نہیں، تھوڑا سا اس سوال کا ماضی میں جائیں آپ، ٹھیک ہے، کہ حافظ قرآن کو، دینی طبقے کو گالی کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کہ آج وہ بچہ جو بالکل غبی قسم کا ہوتا ہے اور وہ مطلب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ 60% بھی نہیں لے سکے گا، تو ہم اس کے لیے ثواب کی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ اب حفظ کرے گا۔ ثواب اسی کے لیے رہ گیا تھا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیوں کرتے؟ چلے پھر بھی کر تو لیتے ہیں، لیکن حضرت مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت پرانی طریقہ کار تھا کہ ایسی ترتیب چلائی جائے کہ مدرسے اور مسجد کے لوگ قریب نہ جائیں، ان کو گالی بنا دیا جائے، انہیں معاشرے کا حقیر ترین افراد ظاہر کیا جائے۔ اس کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کریں۔ میں کہتا ہوں یا وہ انگریز نے کیا ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، آپ سب بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ ہمیں آج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ مقصد تو اس ساری ٹرانسمیشن کا بھی یہی ہے، اور جو ہم سیکھتے سکھاتے ہیں، خطبات جمعہ مبارک کا ایک بڑا خوبصورت سسٹم موجود ہے ممبر و محراب کا، دوسرے قرآن کا، اور جو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں تربیت ہو رہی ہے، جگہ جگہ محافل قرآن ہو رہی ہیں، دروس قرآن ہو رہے ہیں، اور دورہ قرآن ہو رہے ہیں، تفسیر کا علم دیا جا رہا ہے، ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ سمیع صاحب، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنی تربیت کر لیں۔ رمضان مبارک کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، تتقون کا مطلب یہ متقی پرہیزگار تو وہی ہے نا کہ جس کی زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ ہم کب تک اپنی زبان سے دوسروں کو کوستے رہیں گے، اور کب جا کے اپنی زبان پر کنٹرول کر کے اس معاشرے کے اندر جو چنگاری لگانے والی بات ہے اسے رک سکتے ہیں؟ اصل میں معاشرے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ جی، معاشرے کی تربیت ہوگی، پھر جا کے یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ آئیں گے، اور پھر معاشرے کے اندر اعتدال قائم ہوگا۔ صحیح۔ پھر جب تک ہم اعتدال قائم نہیں نہ کریں گے، ایک کے پاس پہننے کو جوتا نہیں ہے پاؤں میں اور دوسرا بڑی گاڑی میں اس کے پاس سے گزرے گا، تو اسے وہ گاڑی دکھے گی ضرور، وہاں پہ دل میں چیز وہ ضرور آئے گی، اسے ضرور دکھے گی۔ آپ دیکھیں، ایک طرف ایک لاکھوں کی تنخواہ لینے والا کہ میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا اس کا جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک طرف وہی شخص غریب کی تنخواہ 20,000 مقرر کرے اور کہ بھی تو مہینہ اس میں گزار،
اب وہ غریب کیا کرے گا؟ عدم برداشت تو آئے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے, عدم برداشت خود بخود آ جائے گا. صحیح. یہ معاشرت کو جب ہم قائم عدل معاشرت میں مساوات نہیں نہ لائیں گے جی. اس وقت تک عدم برداشت ختم نہیں ہو سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے جی. تو کاروبار کرتے تھے, بزنس مین تھے. ان سے جب کہا گیا کہ بھئی اب آپ نہیں کر سکتے, آپ کے اوپر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, تو کہا پھر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو شورا بیٹھ گیا, انہوں نے کہا جی آپ کے ہم تنخواہ مقرر کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے, تو کہا جی کتنی تنخواہ مقرر کرو گے؟ تو آپ نے خود ہی کہا کہ ایک مزدور جتنی کرو. واہ. ٹھیک ہے, تاکہ پتہ تو لگے نا انہوں نے کہا کیسے گزارا ہوتا ہے. ایک مزدور جتنی کرو. انہوں نے کہا جی مزدور کی تنخواہ میں آپ تو اتنے بڑے تاجر ہیں, ٹھیک ہے, تو مزدور کی تنخواہ میں کیسے گزارا کریں گے؟ کہا اگر اس تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی بھی بڑھا دوں گا. واہ. اب ہمارے معاشرے میں یہ جو عدم توازن ہے, اس کے اوپر شرم نہیں آتی ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو کہ خود لاکھوں لے کے بھی کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا, اور غریب سے کہ بھی 15,000 بڑی ہے. مصطفیٰ آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے روزگاری, مہنگائی اور میں سمجھتا ہوں کہ گھریلو اخراجات, یہ جب انسان ان سارے اس بھنور میں پھنستا ہے تب انسان کے مزاج چڑچڑا ہو اس کا جاتا ہے. محاورہ ہے جی سیدھا سیدھا, مرتا کیا نہ کرتا. واہ. ٹھیک ہے, مرتا کیا نہ کرتا. کیا نہ کرتا. تو انسان کا مزاج بگڑتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ جس ماحول میں میں رہ رہا ہوں میرے اندر یہ احساس محرومی ہے, میرے ہاں یہ چیز نہیں ہے, میرے ہاں وہ نعمت موجود نہیں ہے, لیکن دوسرا بندہ اسی کے ساتھ رہ رہا ہے, اسی محلے میں رہ رہا ہوتا ہے, اس کی لائف جو ہے بڑی بالکل. آپ دیکھیں ایک جگہ پہ 4 کنال کی کوٹھی ہو اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کے نالے کے پار, نہر کے پار ایک کپڑے کی جھگی ہو, تو اسے نظر نہیں آئے گا کہ یار میں بھی انسان ہوں. واہ. ٹھیک ہے, ایک طرف دن رات اے سی چل رہے ہوں, دوسری طرف دھوپ سے بچنے کے لیے پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ عدم برداشت اس میں نہیں آئے گی. مفتی صاحب بہت سارے فیکٹرز ہیں اس بات کے, اس پہ مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں. عمار راشد صاحب اسپیشل گجرانوالہ سے تشریف لائیں تو ہم ان سے کہیں گے. عمار چاند صاحب, تو آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنیں گے, پلیز ہمیں نعت سنائیے. تیری جناب جیسے کوئی جناب نہیں, تیری جناب کوئی جناب نہیں, تیری جناب کے جیسی کوئی جناب تیرا کوئی جواب نہیں, تو لا جواب تیرا کوئی جواب حسین سراپا یہ کہہ دیا رب نے, بنا کے حسین سراپا یہ کہہ دیا
आगे कोई शबाब नहीं, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं। तुम्हारे नूर से शम्सो कमर हुए रोशन, तुम्हारे नूर से शम्सो कमर हुए रोशन। वो कौन जो तेरे दर से फैज़ याब नहीं, वो कौन है जो तेरे दर से फैज़ याब नहीं। तेरी नजर मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी नजर मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी नाज़